ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامه علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیه واستنى بسنته الى یوم الدین. وبعد. معزز و محترم سامعین، مشاہدین و مشاہدات و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے آداب العلم پر انتہائی عظیم الشان اور کامیاب دورہ ایک ہفتے سے جاری ہے. آج اس دورے کا آخری دن ہے اور آج کی نشست 10ویں نشست ہے. جیسا کہ ہمارے شیخ علی سرور صاحب نے اعلان فرمایا کہ یہ نشست مغرب تک چلے گی، پھر مغرب کے بعد ایک نشست ہوگی، پھر عشاء کے بعد بھی آخری نشست ہوگی. میں آپ تمام حضرات سے بھی اور اس طریقے سے خواتین سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی دلجمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سماعت فرمائیں. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ابھی باقی ہیں، اس لیے اور مزید نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. اور ہم اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ سنیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے. ہماری نیت اصلاح کی ہو. یہ نہیں کہ ہم آئے، درس سن لیا، بہت اچھا لگا، چلے گئے اور ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی اصلاح نہ ہو. یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے. ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ایک مقصد کے تحت ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی خامی ہے، ہماری اصلاح ہو گئی، ہم اس پر عمل کریں گے، خامی کو دور کریں گے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا منہج سے ہو یا عبادت سے ہو، اخلاق سے ہو، کسی چیز سے بھی اس کا تعلق ہو. اور الحمدللہ کتاب تو آداب العلم ہے لیکن جامع ہے. اس میں جہاں عقیدے کی ہماری اصلاح ہو رہی ہے وہیں منہج کی بھی اصلاح ہو رہی ہے. الحمدللہ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج کی تعلیم دی جا رہی ہے. ایسے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، آخرت، اللہ پر ایمان، اس کی عظمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے، یہ تمام چیزوں کو یہ کتاب شامل ہے. تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب لوگ اتنے دنوں سے شیخ کے درس سے استفادہ کر رہے ہیں. بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی اصلاح فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. شیخ محترم سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، اس مجلس میں موجود موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، علم کے آداب سے متعلق یہ سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے اور اس میں ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، علم حاصل کرنے میں اسے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، علم کا، علماء کا اور علم حاصل کرنے والوں کا کیا مقام ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، اور علم کے کیا تقاضے ہیں. اس تعلق سے مختلف ابواب کے ضمن میں ہم قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سلف کے اقوال و آثار کو دیکھ رہے ہیں. مقصود یہ ہے کہ
ہم صرف معلومات کے جمع کرنے والے نہ بنیں، بلکہ واقعی حقیقی معنوں میں دین کا علم اس کے آداب کے ساتھ حاصل کرنے والوں میں سے ہو جائیں، تاکہ یہ علم صرف ہماری یادداشت کا حصہ نہ بنے بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوطی ملے، اس کے ذریعے ہماری عبادات میں نورانیت پیدا ہو، اس کے ذریعے ہمارے اخلاق مزین ہوں، ہم اچھے اخلاق والے ہو جائیں۔ آج جس باب سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ باب نمبر 20 ہے۔ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ نصوص کو یاد کرے، جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں دیکھا کہ دین کی باتوں کو یاد کرنا، چاہے وہ ضبط صدر ہو یا ضبط کتاب ہو، آیات احادیث کو یاد کرنا، حفظ کرنا جہاں اس کا التزام ہو، وہیں اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے کہ انسان اس کو لکھ کر رکھے۔ لیکن علم کو محفوظ کرنا یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ انسان علم کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھے۔ اصل چیز فہم ہے، اور فہم کے بگاڑ ہی سے سارا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان صحیح بات کو بھی غلط طور پر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، لیکن وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے فہم ضروری ہے۔ صرف باتوں کا سننا کافی نہیں ہے، بلکہ باتوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ معلوم ہے کہ انبیاء کی دعوت اور ان کے اقوال کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو صحیح طور پر سمجھیں۔ اگر صحیح طور پر نہ سمجھ پائے تو سننا بے فائدہ ہوگا بلکہ مضر ہوگا۔ صحیح بات کو آدمی غلط طور پر سمجھ لے اور زندگی بھر غلط عمل کرتا رہے، ایسا آدمی فائدے کی بجائے نقصان میں رہے گا۔ لہٰذا دین کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت ہوتی ہے۔ خصوصاً گہرا علم اور دین کا صحیح فہم یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین میں فقہ عطا فرماتا ہے۔ فقہ بعد کے دور میں صرف ان اعمال کے ساتھ خاص ہو گیا جو ظاہری اعمال ہیں، طہارت، نماز، حقوق اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے۔ لیکن دینی اعتبار سے فقہ ان تمام دین کی باتوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جن کو سمجھنا ضروری ہے، جس میں عقائد بھی آتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کچھ فقہ کی بات سمجھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں گئے تھے۔ فرعون اور آل فرعون کے پاس جب دعوت لے کر گئے تو فقہی مسائل سکھانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ پورا دین سکھانے کے لیے گئے تھے، خصوصاً عقیدے کی اصلاح کے لیے گئے تھے۔ اسی لیے کہا یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو سمجھیں۔ تو دین کی بات چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو، چاہے عبادات سے متعلق ہو، اخلاق اور حقوق اور اس طرح کے دین کے تمام شعبوں سے متعلق ہو، اس کو صحیح طور پر سمجھنا یہ ضروری ہے، اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو عقیدے کے باب میں دلیلوں کو غلط طور پر سمجھنے کی وجہ سے اتنے سارے فرقے بنے۔ فقہ کی بنیاد پر ویسے فرقے نہیں بنے۔ معتزلہ، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، اس طرح سے اور کئی فرقے ہیں۔ یہ کیوں بنے، کس بنیاد پر بنے اور کس معاملے میں بنے؟ عقیدے کے معاملے میں۔ ہر ایک کے پاس دلیلیں تھیں، لیکن ان دلیلوں سے انہوں نے غلط مطلب لیا، چاہے پھر وہ صوفیہ ہوں یا شیعہ ہوں یا آج کے دور کے جو اخوانی ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں۔ جہاد کی آیت لے لی لیکن غلط مطلب سمجھا، عبادت کا مطلب لے لیا، الگ مطلب سمجھا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہر انسان اس کا اپنے حساب سے مطلب لیتا ہے۔
वब्तगू इलैहिल वसीला, आयत पढ़ी लेकिन मतलब उसका ले लिया कब्र परस्ती। वज़्कुरिस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला, आयत पढ़ी लेकिन मतलब ले लिया इसका तबत्तुल, सूफियत, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाकर बैठ जाना, इबादत करना, निकाह वगैरह सारी लज्जतों को जो हलाल है सब कुछ छोड़ देना। सही तौर पर दीन की बात का समझना, कुरान की आयत का, अहादीस का समझना ज़रूरी है, और ये अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। युतिल हिकमत मन यशा, जिसको चाहता है अल्लाह ताला हिकमत अता फरमाता है। हिकमत क्या है? चीज़ को उसकी जगह पर रखना, मुनासिब जगह पर रखना। कौन सी आयत, उसका क्या महमल है, किस जगह पर उसको नाफिज किया जाए, किस माना में वो है। कौन सी हदीस नासिख मनसूख, किस आम खास मुतलक मुक़य्यद किसके लिए है, ये अगर नहीं मालूम होगा तो इस हदीस को उस जगह और उस आयत को इस जगह इस्तेमाल करेगा, और ये समझ रहा होगा कि मैं दीन पे चल रहा हूँ, मैं सही समझ रहा हूँ, बल्कि बाज़ औक़ात को सही समझने वालों को भी गलत करार देगा अपनी गलत फहम की वजह से। इसके लिए दीन का सही फहम ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोग मोटी मोटी बातें जान लेते हैं दीन की, आयतें हदीसें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ लिया, कुरान की किस आयत का क्या मतलब है, इस लफ्ज़ का क्या मतलब, इस लफ्ज़ का क्या मतलब, लेकिन तफसीर उसकी नहीं मालूम। हदीस के महज अल्फाज उसको मालूम है, वाकई उसके मानी मालूम नहीं, या तो गलत समझेगा या फिर उस हदीस का मजाक उड़ाएगा। हदीस पढ़ ली, अल उदुनान मिन अर्रअस, दोनों कान सर में दाखिल हैं। अब इस हदीस को पढ़ने के बाद सोचते ये नबवी कलाम नहीं हो सकता, ये भी कोई बोलने की बात है? कान सर में ही तो और कहाँ होते हैं, क्या हमारे नबी ऐसी बात बोलेंगे? नहीं, इनकार कर दिया, ये मजाक उड़ाया उसका। ये कैसी हदीस है भाई, कान सर में दाखिल है, ऐसी भी कोई हदीस होती है क्या? सर में नहीं तो कहाँ है? लेकिन हदीस का मतलब क्या है, अगर वो नहीं समझेगा गलती करेगा। हदीस एक खास तनाजुर में बोली गई है, ये वुजू के मामले में, कि कान सर में हैं, यानी कान अपने वजूद के एतबार से नहीं, शरई हुक्म के एतबार से सर में है, कि वुजू में हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, चेहरा धोते हैं, लेकिन सर का क्या करते हैं? मसाह करते हैं। तो कान अगर सर में दाखिल हैं हुक्म के एतबार से, तो कानों को धोया जाएगा या मसाह किया जाएगा? मसाह किया जाएगा। और अगर कान सर में दाखिल हैं तो उसका मसाह कब करेंगे? सर के साथ। और अगर सर का मसाह लाजिम है तो कान का मसाह क्या हुआ? लाजिम। आप देखिए, तीन मसले मालूम होते हैं। तो इस तरह से एक हदीस जो अपनी जगह सही होती है, उसको नहीं समझ पाया आदमी, तो या तो हदीस का इनकार कर देगा, या फिर उसको मजाक उड़ाएगा, या कुछ और मतलब ले लेगा। ऐसी कई हदीसें हैं जिनको न समझने की वजह से बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात या तो गुमराह हो जाते हैं या तो उसका इनकार कर देते हैं। इन्ना उम्मतन उम्मिया ला नक्तुब वला नहसिब, हम एक अनपढ़ उम्मत हैं, हम न लिखते हैं ना हिसाब करते हैं। तमन्ना इमादी जैसे मुनकिरीन हदीस ने इनकार कर दिया, ये कोई हदीस है? पूरी गिनती बता दी, कुरान में कितनी आधा अशारा कौकबन और सारी गिनतियां बता दी। कहा देखो कुरान में अदद है, गिनती है, ये कोई हदीस हो सकती है? हम ना गिनती करते हैं, ना हिसाब रखते हैं, न लिखते हैं, ना हिसाब रखते हैं। हिसाब तो कुरान में है, हदीसों में है, ये हदीस सही नहीं है। हदीस एक खास तनाजुर में है कि जो नजूमी या इस तरह के जो लोग होते हैं, सितारों का इल्म रखने वाले होते हैं, चांद और इसकी मंजिलों का इल्म रखने वाले होते हैं, वो जो गिनतियां करते हैं, कैलकुलेशंस करके फिर तय करते हैं महीना बदला कि नहीं बदला, हम वो लोग नहीं हैं। इसलिए कि आगे का हिस्सा बताता है, आपने फरमाया अशहरु कदा व कदा व कदा, और फिर कहा अशहरु कदा व कदा, और इस तरह से बंद कर दिए कुकली, अंगूठे को बंद कर दिया। तो महीना इस तरह से होता है 30, या तो फिर इस तरह से होता है 29। बस हमारे पास ये भी तो गिनती है ना, लेकिन समझने वाले ने सही नहीं समझा। यहाँ इस गिनती का इनकार नहीं है,
महीनों की गिनती का इनकार नहीं, इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन, ये गिनती मुराद नहीं है। गिनती वो मुराद है जो सितारों चांद की जो मंजिलें और इस तरह से कैलकुलेशन करके फिर महीना बदला कि नहीं बदला इस तरह से तय करते हैं और इसी की लिखावट करते हैं। तो बाज़ औक़ात इंसान किसी हदीस को, किसी आयत को सही तौर पर नहीं समझता है और फिर या तो इनकार करता है या गलत माना ले लेता है, या फिर उसकी तावील कर देता है जब उसके दिल के जैसी बात नहीं होती है, जब वो अपने फहम को नुसूस पर तरजीह देने लगता है। इस तरह की कई बातें सूफियों ने देखा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वज़कुर इस्म रब्बिक, अपने रब के नाम का जिक्र कर। कहा नाम क्या है रब का? अल्लाह। रब के नाम का जिक्र कर, अल्लाह 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 शुरू कर दिया। कहा देखो हम तो कुरान के मुताबिक अमल कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे। रब का नाम क्या है? अल्लाह है, बस उसका जिक्र कर। वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कटके उसी का हो जा। देखो हम जाके खानकाह में पहाड़ पर बैठे हुए हैं, सबसे कटके हैं, आयत पर अमल हो रहा है, सबसे कटके जंगल में बयाबान में जाके बैठे हुए हैं और वहां पे क्या कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो अपने गुमान में समझ रहा है कि मैं सही समझा, लेकिन वो सही है नहीं है। इसलिए जहां इल्म का याद करना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि इल्म को सही तौर पर समझा जाए। इसलिए कि अगर गलत समझ में आ गया तो याद करने का फायदा क्या है? असल मकसूद फहम है, हिफ्ज उसके लिए वसीला है, हिफ्ज हिफाजत इल्म के लिए है, लेकिन इल्म की मुजर्रद हिफाजत मकसूद नहीं है। उस हिफाजत के बाद एक और मरहला रहता है जो असल है, अकीदे और अमल की इस्लाह के लिए सही माना उससे लेना, सही मतलब उसका लेना। तो दीन में तफक्को तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ याद करने में न लगा रहे, बल्कि दीन को सही तौर पर समझे, किस आयत का क्या मतलब है, किस हदीस का क्या मतलब है, सहाबा और सलफ के आसार के क्या मानी है, और आयत और अहादीस की अमली तदबीर कैसे होगी, कैसे उस पर अमल करेंगे, कैसे उस पर अमल करेंगे। आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी तफक्कुह का एहतमाम करती थी। औरतों में भी दीन को गहराई के साथ सीखने का मिजाज था, दीन की बारीकियों को जानने का मिजाज था। फरमाती हैं निअमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें भी कैसी अच्छी औरतें थीं। लम यकुन यमनउहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहन फिद्दीन, उन्हें दीन की गहरी समझ हासिल करने में हया रुकावट नहीं बनती थी। तफक्कुह के लिए पूछना पड़ता है, कई बार बाज़ औक़ात पूछना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। दीन की गहराई के साथ मालूमात हासिल करने के लिए अहले इल्म से रुजू करना पड़ता है। लेकिन एक एतबार से ये जहल का एतराफ़ होता है। भाई आप किसी से आके पूछें गुस्ल का सही तरीका क्या है बताइए, तो आपके जहन में पहले सवाल यह आएगा कि मैं जब पूछूंगा तो सामने वाला ये सोचेगा कि अब तक आपको गुस्ल का सही तरीका मालूम नहीं। लिहाजा कई लोग दीन की बातें पूछने से रह जाते हैं, इसलिए कि वो अपने जहल का इजहार होगा और इकरार होगा। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए इंसान बाज़ औक़ात जहालत पर राजी रह जाता है, उस पर टिका रहता है, और ये शर्म होती है कि लोगों के सामने मेरी फजीहत होगी, इसलिए पूछता ही नहीं। पूछना चाहिए। उस जमाने की औरतें भी जमाने के मर्दों से बहादुर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में आती, और बाज़ औक़ात बाद मजालिस जैसे ख़ास आपने औरतों के लिए रखी थी, उसमें औरतें ऐसे मसाइल भी पूछती थी जो बहुत ही शर्म के मसाइल होते हैं। हैज़ से पाकी कैसे हो, या इस तरह की बाकी और बहुत सारी चीज़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द हैं, लेकिन आप नबी हैं, आप नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा, और उम्मत के लिए बाप की तरह है। तो ख़वातीन आपसे दीन की बातें ऐसी पूछती थीं बाज़ औक़ात जो उनके ख़ास मसाइल भी होते थे। मुमकिन था कि शर्म उनको रोक ले पूछने से, लेकिन दीन के इल्म का शौक़
اور جہالت پر باقی رہنے کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگ جہالت پر باقی نہیں رہیں گے، ہم پوچھیں گے ہمارے نبی سے، ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تو اور کون بتائے گا؟ براہ راست آپ سے پوچھتی تھی۔ اور اس کی تعریف کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو خود ایک عورت تھی اور ان کا بھی یہی مزاج تھا، بہت پوچھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جتنے سوالات ہیں انشاءاللہ اس پر ہم کوئی کورس کریں گے، کیونکہ علماء نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کی اپنی ایک شان ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل میں گہرائی کے ساتھ کچھ باتیں ایسی پوچھی ہوئی ہوتی ہیں جس سے بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں، چاہے واقعات کی ہوں، فقہ کی ہوں، اصول کی ہوں، فروع کی ہوں، اخلاقی ہوں یا آخرت کے اعتبار سے ہوں۔ تو فرماتی نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، کہ انصاری عورتیں بھی کیسی اچھی عورتیں تھیں، انہیں دین کا گہرا علم حاصل کرنے میں، دین میں تفقہ حاصل کرنے میں حیا مانع نہیں ہوتی تھی، رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ معلوم کہ انسان کو دین کا گہرا علم حاصل کرنا چاہیے اور شرمانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں اور سالوں سال آدمی پوچھنے سے رہ جاتا ہے اور معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، استنجا کے لیے کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے، پوچھتا ہی نہیں کسی سے شرم کی وجہ سے۔ تو تفقہ بہت ضروری ہے، محض دلائل کا جاننا کافی نہیں، اس کا صحیح فہم بھی ضروری ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جو منافق کو نہیں ملتی۔ نفاق کا نقصان جہاں آخرت میں ہے وہیں دنیا میں بھی ہے کہ نفاق انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ منافق اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، ان کو بھی سنبھالو ان کو بھی سنبھالو، لیکن اس بے اصولی کی وجہ سے وہ حق کو سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے چکر میں صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں کہ دونوں میں جائز نہیں ہوتا۔ ایک حسن سمت ولا فقہ فی الدین، اچھا اخلاق، اچھا کردار اور دین کی گہری سمجھ، یہ دونوں چیزیں منافق میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، کیسے لوگ ہیں یہ ایک بات نہیں سمجھ پاتے ٹھیک سے۔ اور کئی جگہ پر اللہ نے منافقین کے بارے میں صراحت سے کہا، یعنی کفر انسان کو صحیح سمجھ سے مانع بن جاتا ہے اس پہ، اور نفاق خصوصاً۔ وہ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے لیکن وہ اصلاح کرنے والے نہیں، فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور نہیں ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ جو حالت ہے یہ نفاق میں ہوتی ہے، جب آدمی ہر قسم کا فائدہ جمع کرنے کے چکر میں قاعدہ توڑ دیتا ہے تو ایسے انسان کو حق سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حق تب سمجھ میں آتا ہے جب آدمی دل کی گہرائیوں کے ساتھ حق کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو، پہلے سے اپنی طرف سے دل میں کچھ خیالات کی عمارت نہ بنا لے کہ یہ ہوگا تو ہی مانوں گا ورنہ نہیں۔ منافقین اپنے مفاد کے غلام ہوتے ہیں، انہیں معاد کے مقابلے میں دنیا مفاد زیادہ پسند ہوتا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا چاہتے ہیں، لہٰذا اس لیے ان کو دین کا صحیح فہم نہیں ملتا ہے، کیونکہ ان کی سوچ ہمیشہ دنیا کے چشمے سے دیکھتی ہے، فائدے کے چشمے سے دیکھتی ہے، جس میں فائدہ ہے اس کو لیتے ہیں اور جس میں فائدہ نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے پاس حق اور باطل کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ اور نقصان، پروفٹ اور لاس میں وہ سوچتے ہیں، اس لیے انہیں حق سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ خواہش علم کے صحیح فہم میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، دونوں الگ ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر ہوا کو اور علم کو الگ کیا ہے۔ انسان اگر ہوا والا ہو یعنی خواہشات والا ہو تو علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم کے صحیح فہم سے محروم ہو جاتا ہے۔
خواہشات دین کے صحیح فہم میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ کہا کہ خصلتان لا یجتمعان فی منافق، دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہوتی، حسن سمت ولا فقہ فی الدین، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا اسوہ وہ نہیں بن پاتا ہے، اور اسے دین کی گہری سمجھ بھی نہیں ملتی، الٹا الٹا ہی سوچتا رہتا ہے، اس کو گہرا علم، گہرائی کے ساتھ دلائل کو سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بلکہ حفاظت علم کا مقصود تفقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا وَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ۔ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، خوشحال رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی بات سنے، کوئی حدیث سنے اور اسے محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے۔ سنا، یاد رکھا، پہنچایا۔ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اس لیے کہ بہت سے فقہ کی بات کے حاملین اسے ایسوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کے سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، اور بہت سے فقہ کی گہری بات کو لے جانے والے، حکمت کی بات کو لے جانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں، خود اتنا گہرا علم رکھنے والے نہیں ہوتے، خود گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی استعداد ان میں نہیں ہوتی ہے۔ معلومات کی یاد رکھنے کا مقصود بھی یہ ہے کہ پہنچاؤ ایسے تک جو گہرا مطلب اس سے لے سکتا ہو۔ مجرد یاد رکھنا، مجرد محفوظ رکھنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے کہ لے جا کے پہنچائیں، ایسے تک پہنچائے جو اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہو اور اس سے معنی نکال کر لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ تو ایک ہے حفظ اور ایک ہے تفقہ، دونوں اگر جمع ہو جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن روایت کے لیے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روایت کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے، حافظ ہونا ضروری ہے، اس بات کا محفوظ رکھنے والا ہونا ضروری ہے کہ بس اس نے یاد رکھا اور پہنچا دیا، ایسے تک پہنچا دے جو اس سے معنی نکال سکتا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اونچی چیز تفقہ ہے۔ ہاں یہ اپنی جگہ اہم ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جائے، ان کو اگر وہ محفوظ نہ رکھے تو اس تک کہاں سے پہنچے گا، لیکن یہ اس سے معنی نکال کر جب امت کی عقیدے میں، فقہ میں، اخلاق میں اور اسی طرح سے دین کے مختلف معاملات میں رہنمائی کرے گا تو اس سے امت کا فائدہ ہوگا۔ کئی آیات ہیں ہم پڑھتے ہیں، کئی احادیث ہم پڑھتے ہیں، گہرائی کے ساتھ اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اہل علم ایک حدیث سے کئی باتیں نکالتے ہیں۔ ایک حدیث میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن علماء چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو گہرا علم کے پاس ہوتا ہے، اس سے کئی باتیں مستنبط کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ خود ہی تفقہ دے دے، یہ علماء کی بات ہے، لیکن وہ جو فقہ کی باتیں ہیں علماء کی صحبت میں رہ کر بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو استنباط کیا وہ ہم جانیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کتاب، سنت اور اجماع سب کی دلیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو اور تم میں سے اولو الامر کی مانو۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے رسول کی طرف پھیر دو۔ کہا اس میں اجماع کی دلیل ہے کہ اختلاف کی صورت میں پھیرنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر اختلاف نہ ہو، سب کا اتفاق ہو جائے تو فی نفسہ ہی خود وہ دلیل ہے۔ دیکھیے ہم کبھی سوچیں اس کو، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ خود یہ دلیل ہے اس کی، اجماع کی، کہ کہا کہ پھیرنے کے لیے تب کہا گیا جب اختلاف ہو جائے، لیکن اگر اختلاف نہ ہو، اتفاق ہو جائے تو وہ اپنی ذات میں خود ایک دلیل ہے۔
اس طرح سے آپ دیکھیں بعض اوقات ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اہل علم وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ کتنی ساری دلیلیں اس پہ دی جا سکتی، خود ہی ایک اپنی جگہ عنوان ہے کہ نصوص سے علماء کیسے استنباط کرتے ہیں جو عوام جس سے قاصر ہوتے ہیں۔ نہ صرف دین کے معاملات میں بلکہ تفقہ دنیا میں بھی ضروری ہے۔ کوئی تاجر ہے، کوئی دنیا معاملات میں مشغول ہے، وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ دین کا گہرا علم حاصل کرنا علماء کا کام ہے، ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے بھی ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جو دین کے دائرے سے باہر ہے؟ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے، سارے حصے زندگی کے اس میں آ جاتے ہیں، جن میں سے تجارت بھی ہے۔ اس کو اگرچہ دنیا قرار دیا جاتا ہے لیکن اس میں بھی اسلام کی رہنمائی ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لا یبع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں بیچنے کے لیے وہی آدمی بیٹھے گا جو پہلے دین کی گہری سمجھ حاصل کر چکا۔ لیجیے، بازار میں بیچنے کے لیے آیا ہے، تاجر ہے، لیکن اس کو بھی پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دین کا گہرا علم حاصل کرنا پڑے گا، کم از کم اس معاملے میں جو وہ کر رہا ہے۔ وہ نہ ہو سکتا ہے وہ حرام چیز لا کے بیچ دے، ہو سکتا ہے وہ حلال چیز بیچے لیکن معاملے کا طریقہ حرام والا ہو، سودی کاروبار ہو، لین دین میں وہ حرام طریقہ اپنائیں، ایسی شرطیں لگائیں جو حرام ہو۔ لہذا چاہے دنیاوی معاملات ہوں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دین کا علم حاصل کرے۔ اسی اصول کو توڑنے کی وجہ سے ہمارے نکاح، ہمارے جنازے، ہمارے کھانے پینے، ہمارے گھر رہن سہن، کتنی چیزوں میں غیر مسلموں کے طور طریقے داخل ہو گئے۔ کیوں؟ ہم نے نہیں جانا کہ اسلام کیا ہے۔ جب اسلام نہیں معلوم تھا تو ہم نے آس پاس کی قوموں کے ساتھ رہ کر ان کے طور طریقے سیکھ لیے، پھر ہماری شادی بیاہ، ہمارے جنازے سے لے کے بہت ساری چیزوں میں جاہلیت کی رسمیں آ گئی۔ برتھ ڈے منانے سے لے کر، شادی کی اینیورسریاں منانے سے لے کر، اور اس طرح کی کتنی ساری چیزیں ہیں جو دوسری قوموں کے نیو ایئر منانے سے لے کر، اور اس طرح کی بلکہ نیو ایئر کیا، نبی کا برتھ ڈے منانے بھی ہم نے شروع کر دیا۔ دوسری قوموں کے اثرات سے وہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی، کیونکہ ہم نے اپنا دین نہیں سیکھا تو دوسروں نے ہم کو اپنے طریقے سکھا دیے۔ تو دین صرف نماز، روزہ، حج اور اس طرح کے دوسرے عبادات سے اس سے جڑا ہوا بس اتنا ہی نہیں ہے، دین زندگی کے سارے معاملات کو شامل ہے۔ ہر معاملے کے بارے میں گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ غالباً سفیان الثوری یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے بس میں ہو کہ تو بغیر دلیل کے سر بھی نہ کھجائے تو اس کا اہتمام کر۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ اس اصول کو بتا رہی کہ آدمی کا ہر قول اور اس کا عمل، اس کی حرکات و سکنات دلیل کے تابع ہونا چاہیے۔ اس کو وہ دیکھے کہ دین میں کیا ہے، ہمارا دین اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ یہ شوق اگر انسان کو ہو تو زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے اور صراط مستقیم پر رہتی ہے۔ نہیں، دلیل کی تلاش اگر مشکل لگتی ہے تو بغیر دلیل کے عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، فیصلہ کیسے کرے گا۔ پھر سوچتے رہو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یا اس کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کر دیا کہ سب کچھ بتا دیا، ہم کو تلاش کرنے کے لیے نہیں کہا، ہم کو تعمیل کرنے کے لیے کہا۔ آدھا راستہ تو اللہ نے ختم کر دیا ہمارا، ورنہ کتنے لوگ غیر مسلم ہیں، زندگیاں چلی جاتی ہیں تلاش میں کہ واقعی زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ، اچھا طریقہ کیا ہے جس سے چین و سکون ملے۔ بڑھاپا آ جاتا اور تب جا کے اسلام ملتا، اور افسوس کرتے کہ ہماری زندگی میں ہم کو پہلے کیوں نہیں ملا۔ یہ بدھسٹ بنا، پھر یہ بنا، پھر کرسچن تھا، پھر یوں ہوا، ہوتے 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 اسلام میں آیا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دین دیا، اتنے اچھے علماء دیے، صحیح منہج دیا، لیکن ہم سستی اگر کریں اور دین کا علم حاصل نہ کریں تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی کہ انسان کنارے تک آگے ڈوب گیا، سب کچھ تھا اس کے پاس، موقع تھا اس کے پاس، دریا کے پاس رہ کے پیاسا رہ گیا۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، سرسری نہیں، اوپری نہیں،
زیادہ ڈیپ مت جاؤ ڈوب جاؤ گے، جہالت ہے یہ۔ گہرائی کے ساتھ آدمی حاصل کرے، دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا زیادہ ڈیپ مت جاؤ ڈوب جاؤ گے، ہاں حالانکہ وہاں سوچنا چاہیے، دین کے بارے میں سوچتا ہے، گہرا علم حاصل کرے۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہی بیچے گا جو بیچنے سے پہلے، تجارت کرنے سے پہلے دین کا گہرا علم حاصل کر لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلف دنیا معاملات میں بھی تفقہ کی تلقین کرتے تھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوء الفہم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالۃ نشأت فی الاسلام۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے میں غلطی کر جانا، یہ ساری بدعتوں اور گمراہیوں کی اصل اور جڑ ہے جو اسلام کے نام پر پیدا ہوئی۔ اسلام کی تاریخ میں آپ ساری بدعتوں کو، گمراہیوں کو دیکھ لیجئے، ان کا جائزہ لے لیجئے، آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کی اصل جڑ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا، کیوں فرقے گمراہ ہوئے، کیوں بدعات جنم لی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھا، غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ، غلط سوچ، غلط سمجھنا۔ تو معلوم ہے کہ سمجھنا بہت ضروری، ورنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ کہتے بل ہوا اصل کل خطأ فی الاصول والفروع، نہ صرف بدعات کا معاملہ، نہ صرف گمراہی کا معاملہ، جو علمی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی بھی وجہ کیا ہے، چاہے وہ اصول میں ہو یا فروع میں ہو، اس کی وجہ بھی دین کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح طور پر نہیں سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ امام الطحاوی اچھے بڑے علماء میں سے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اپنے ہدیے میں واقع ہو اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ العائد فی ہبتہ کالکلب یقع فی قیعہ، کہ اپنا یعنی کسی کو ہدیہ دیا آدمی اور پھر اس میں واقع ہو، یعنی اس کو واپس لے لیا، اس سے خود فائدہ اٹھائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہدیہ دے کر لینا، ایسے جیسے کتا اپنی قے میں واپس قے کرے اور اس کو چاٹنے لگے۔ امام الطحاوی کہتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے، جبکہ حدیث بتا رہی کہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں۔ کہتے ہیں کتے کے لیے تو ٹھیک ہے نا، وہ ایسے ہی کرتا ہے، کتا قے کرتا ہے، اس کو چاٹ لیتا ہے، تو یہ اس کا معمول ہے، تو کہتے ہیں یہ برا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ویسا ہے، اس کے لیے چلتا ہے، تو اس کے لیے بھی چلتا ہے۔ عجیب، لیکن ان تک وہ زیادتی نہیں پہنچی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بری مثال اس کی نہیں ہو سکتی۔ اب اس زیادتی سے کیا معلوم ہوا یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے۔ تو بعض اوقات حدیث کے طرق میں سے ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے جو اس حدیث کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اگر وہ نہ ہو سامنے تو انسان اس کے سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے۔ ہاں، باپ کے لیے اجازت ہے کہ اپنی اولاد کو دے کر اس کے ہدیے میں واپس سے اس کو لے لے، اس کی گنجائش ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کو ملے گا، تفصیل اس کی آپ ڈھونڈ لیں۔ والدہ نے کہا تھا کہ جاؤ گواہ بناؤ والد صاحب، تو اب دیکھیے ایک حدیث ہے، امام الطحاوی اچھے علماء میں سے، لیکن اور مشہور کتاب ہے ان کی، لیکن شرح معانی الآثار یا شرح مشکل الآثار اچھی عمدہ کتابیں ان کی ہیں حدیث کے معاملے، اور گہرا فہم رکھنے والوں میں سے تھے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ بہت سارے مسائل میں ہر چیز کو منسوخ کر دیتے ہیں، صحابہ کے آثار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی منسوخ قرار دیتے ہیں۔ یہ اصول نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ بھی اصول ہے، کیوں خطا ہو گیا اس میں؟ اس لیے بعض علماء نے، علامہ عبد الحی لکھنوی وغیرہ نے کہا کسی اور کے عمل سے نبی کا عمل منسوخ نہیں کر سکتے۔ رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا کہ صحابی کے عمل سے نبی کا عمل کیسے منسوخ ہو جائے گا؟ تو یہ اصول ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بعض اوقات انسان صحیح ہونے کے باوجود بھی کبھی اصول میں اور کبھی فروع میں غلطی کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پایا۔ صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ وہ دلائل کا صحیح فہم حاصل کرے۔
تو کہتے ہیں کہ سوء الفهم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالۃ نشأت فی الاسلام، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو غلط طور پر سمجھنا، اس کی سمجھنے میں غلطی کر جانا، یہ ہر بدعت اور گمراہی کی بنیاد ہے، اصل وجہ ہے جو اسلام کے نام پر پیدا ہوئی، اسلام کی تاریخ میں پیدا ہوئی۔ بل هو اصل کل خطأ فی الاصول والفروع، بلکہ وہ ہر خطا کی جڑ ہے، چاہے وہ اصول کے باب میں ہو یا فروع کے باب میں ہو۔ اپنی کتاب الروح میں انہوں نے بات کی ہے۔ باب نمبر 21، طالب علم کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور ان کے ساتھ علمی مذاکرہ کرے۔ اکیلا آدمی زیادہ جی نہیں پاتا، دم توڑ دیتا، لیکن اگر اس کے ساتھ کئی لوگ ہوں جو اسی میدان میں کوشش کر رہے ہوں تو پھر انسان کی ہمت تھوڑی بڑھتی ہے اور عمل آسان ہوتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیے ڈرائیونگ کے وقت بھی اگر اکیلا آدمی ہو تو سونے کے امکانات زیادہ ہوتے، لیکن ساتھ میں لوگ ہوں اور سفر میں بات چیت کرتے جائیں تو آدمی کی رات کٹ جاتی ہے اور سفر آسانی سے نکل جاتا ہے۔ ایسے کئی معاملات ہیں جس میں ساتھ میں اگر کچھ لوگ ہوں تو ہمت بنتی ہے انسان کی اور عمل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ نمبر 1 وہ ساتھ اختیار کرے تو نیک لوگوں کا، جو اس مقصد میں، علم کے مقصد میں اس کے ساتھ شریک ہوں، اس کے ساتھ ایسے لوگ ہونا چاہیے اور ان کی صحبت اس کی ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی نہیں جو اس سے کہے کیا فائدہ ہوا، بھلا ہوا کسی کا علم حاصل کر کے، دیکھ مولویوں کو سب پریشان ہیں، اب اس کی بھی ہمت توڑ دی اور اس کو لگا دیا دنیا میں، ہمارے ساتھ دکان پہ بیٹھ، کچھ پیسہ تو کمائے گا۔ علم کے میدان سے ہٹا کے اس کو کام کیا کر دیا، بنیا بنا دیا، نبیوں والا کام چھوڑا کے بنیوں والا کام میں لگا دیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے جو علم کی، علماء کی ناقدری کرتے ہیں اور ان سے بزدل کرتے ہیں، خاص کر کے اخوانی قسم کے لوگوں سے، ان سے دور رہے۔ ایسے لوگ جو ہے یہ علم گہرا ہے، کیا ہے، درس تدریس یہ سب چھوڑ دو، جہاد کریں گے، دور رہیں ایسے لوگوں سے۔ وہ خود بھی کرتے نہیں، دوسروں کو بھی کراتے نہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات دوسروں کو لٹکا دیتے ہیں، خود چھوٹ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھے دوست ہونا، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم میں سے ہر انسان دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوستی اور دین کا گہرا تعلق ہے، اور دین کا انسان پر اثر ہوتا ہے، دوست کے دین کا انسان پر اثر ہوتا ہے، یعنی اس کا جو جینے کا طریقہ ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس سے یہ متاثر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں ترقی مشکل ہے، زوال آسان ہے۔ آدمی سوچے کہ چلو ٹھیک ہے میں نیک ہوں، یہ برے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہوں، میں ان کو سدھاروں اور بجانا۔ ایک اچھا بچہ ہے، اگر وہ ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ میں رہے گا تو آپ کیا بولیں گے اس کو؟ ہاں اس کے ساتھ رہے اور سدھار، اس کو بولیں گے آپ پہلی فرصت میں گھر کے اندر آ، بالکل نہیں اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصاحب الساحب، دوست گھسیٹ لے جاتا، کنویں میں، گڑھے میں، کھائی میں۔ زوال کی طرف زیادہ جانا آسان ہوتا ہے، برائیوں کی طرف جانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ کوئی نیک انسان دوسروں کو نکال کے لائے گمراہی سے زیادہ مشکل ہے، لیکن کوئی برا آدمی اچھے کو گھسیٹ کے لے جائے برائیوں میں، یہ زیادہ آسان ہے۔ بھئی پہاڑ کے اوپر سے آپ کوئی چیز پھینکو، کہا جاتی اوپر، پہاڑ پہ جانے کے لیے آپ کو بہت محنت لگتی ہے، 10,000 سیڑھیاں اوپر جانا ہے۔ آپ بتائیے اوپر جانے تک کمر کا حال کیا ہوتا ہے؟ اوپر جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور سے آدمی کیا ہوتا ہے، اوپر جانا ہے اگر 5ویں منزل پہ تو اس کے لیے لفٹ ہے، آنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیڑھیوں سے آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ نیچے آنا آسان ہے، اوپر جانا مشکل ہے۔ تقویٰ مشکل ہے، لیکن حرام کی طرف جانا، گناہوں کی طرف جانا، آزادی کی طرف جانا، اباحت کی طرف جانا بہت آسان ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا۔
اس کے لیے صرف گرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہوا کو ہوا اسی لیے کہتے ہیں کہ یہوی بصاحبہ فی النار۔ خواہش کو خواہش کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نیچے جاتی ہے، جہنم میں لے کے جاتی ہے، اسفل سافلین میں لے کے جاتی ہے خواہش پرست۔ ایسا دوست جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے آپ کو بھی اپنے ساتھ کھائی میں لے کے جائے گا جہنم کی۔ دور رہنا اس سے۔ نہیں میں کوشش کر رہا، اس پہ محنت کر رہا، اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہا، علماء ہیں بیٹھے ہوئے، تو مت کر، تو اس کو پکڑ کے علماء کے پاس لا سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں میں اس سے ڈیبیٹ کر رہا، عالم صاحب دلیل کیا ہے اس کی بتاؤ ذرا، بیٹھ ادھر، اس کو لے کے آئے۔ نہیں کرنا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے منکرین حدیث کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو سدھارنے کے لیے خود نیم منکر حدیث بن گئے۔ مشروط انکار حدیث، میں ساری حدیث مانتا ہوں لیکن وہ نہیں مانتا جو قرآن سے ٹکراتی، پوری طرح نہیں بن رہا لیکن کہیں نہ کہیں جا کے منکر حدیث بنتا ہے۔ شیعہ کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اہل بیت کی محبت کے نام پہ پھر صحابہ کے ساتھ میں بد زبانی کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو دہشت گردی سے روکنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے بحث کرتا ہے، کچھ وقت کے بعد اس کے ذہن پر ہی وہی غالب ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، وہ سب ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ بنائے۔ سلام کلام ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن جو لوگ گمراہ ہیں ان سے دور رہیں۔ ہاں لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بہت ہی زیادہ باریکی کرے عام لوگوں کے ساتھ میں، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، دیکھیں گے چیک کریں گے۔ عام لوگوں کی بات الگ ہے اور گمراہ لوگوں کی بات الگ ہے۔ اگر آپ عام لوگوں سے دور ہو جاؤ گے، ان کو جوڑنے کی دین سے کوشش نہیں کرو گے، دیکھیں شکاری اور شکار میں فرق ہوتا نا، شکاری سے دور رہیے لیکن جو بیچارہ شکار ہو رہا اس کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ سب سے آپ کٹ جائیں گے اگر لفظ منہج کا استعمال کر کے تو مشکل ہوگا، بچائے گا کون لوگوں کو؟ عام لوگ جو ہیں، جو بہت سٹڈی کرنے والے فائٹر پلینز نہیں ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کو سکھائیے، سمجھائیے، ان سے قریب ہوئیے، ان سے دور مت ہوئیے۔ ان کو گمراہ قرار دے کر آپ ان کی تکفیر کر کے، تبلیغ کر کے، تفسیق کر کے ان سے دور ہو جائیں، رشتے ناطے سب توڑ دیں، ملاقات بھی نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ الالبانی نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ عام لوگوں کا معاملہ الگ ہے اور بدعت کے داعیوں کا معاملہ الگ ہے۔ اسی لیے امام البربہاری کے بارے میں آپ دیکھیے، محمد زبیر جو پاکستان کے ڈاکٹر محمد زبیر بولنے میں غلطی کر گئے۔ امام البربہاری کی جو جملے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں، اہل بدعت کے بارے میں سے مراد صاحب بدعت اور بدعت پھیلانے والا۔ انہوں نے کہا دیکھو ایسا کریں گے تو سب مشکل ہو جائے گا، اور ان کی کتاب کو غلط بول دیا۔ بعض اوقات غلط سمجھنے کی وجہ سے آدمی غلطی کرتا ہے۔ آپ عام لوگوں کے قریب رہیں، ان سے شفقت سے پیش آئیں، ان کو سمجھائیں، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں اور علماء سے جوڑیں آپ کو۔ ہاں ایسے جو لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں اور جو یہاں وہاں سے جوڑ توڑ کے لاتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، آپ ان سے دور رہیے۔ ہم نہیں لڑتے آپ سے بھائی، آپ علماء کے پاس جاؤ، بیٹھے ہوئے آپ کے لیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو یہ فرق یاد رکھیں، عام انسان اور ایسا آدمی جو یا تو ان کا کوئی گرو ہو یا اس کا کوئی ششیہ ہو، ان سے دور رہیے آپ۔ لیکن پبلک جو ہوتی ہے، پبلک سے آپ قریب رہیں، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، گمراہی بڑھ جائے گی۔ صرف اپنے آپ کو بچائیں گے چادر لے کے، لوگوں کو آپ حق سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو کہا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو کسی سے تعلقات بڑھانے سے پہلے دیکھ لے اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کے حالات، اس کے اخلاق، نہیں دور رہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم اصول ہے، صحبت صحیح ہونا چاہیے۔ سارا سیکھ کے بھی بعض اوقات آدمی گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ صحبت غلط ہوتی ہے، ان کے افکار اس میں آ جاتے ہیں، خلل پیدا ہو جاتا۔ بعض اوقات وہ اس کو کنونس نہیں کرتا، دیکھیے یاد رکھیے میری بات کو، ایک گمراہ آدمی آپ کو کنونس نہیں کرتا ہے اپنے عقیدے میں، لیکن آپ کے عقیدے میں کنفیوز کر دیتا ہے۔ کنونس اور کنفیوز، تو آپ کو کنونس نہیں کر سکتا ہے اپنے فکر میں، لیکن آپ کے دلائل میں، آپ کی فکر میں آپ کو کنفیوز کر دیتا ہو۔
تو آدمی نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا ہے۔ لہذا برے دوستوں سے دور رہیں۔ صالحین کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ نیک لوگ جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑے ہوں، با اخلاق ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں، صحیح منہج والے ہوں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر کا بیٹھنا بھی مفید ہوتا ہے۔ اشعث کہتے ہیں کنا اذا دخلنا علی الحسن خرجنا وما نعد الدنيا شيئا، اور یہ علماء حق کی مثال اور ان کی علامات میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے، ان کے گھر پہ یا ان کے پاس جاتے، اور جب ان کے پاس بیٹھ کے وہاں سے نکلتے تو ہماری نگاہوں میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کا اثر یہ ہوتا کہ ہمارے دل دنیا کی عظمت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ آخرت کی عظمت، اللہ کی عظمت، دین کی عظمت ہمارے دلوں میں سما جاتی اور دنیا ہماری نگاہوں سے گر جاتی۔ دل میں دنیا کی عظمت ہونا، مال، دولت، عزت، شرف، یہاں کی چیزیں، یہی دماغ پہ چھائے رہنا یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ انسان کو حق کے معاملے میں اس کے قدم ڈگمگا دیتی ہے۔ لیکن انسان کی نگاہ میں اگر دین سب سے بڑا ہو، حق سب سے بڑا ہو، اللہ اس کے نزدیک سب سے بڑا ہو، تو ایسا آدمی کبھی ڈگمگاتا نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے اور وہاں بیٹھ کے پھر نکلتے مجلس سے تو دنیا کی کوئی قیمت ہماری نگاہ میں نہیں ہوتی تھی۔ تو صالحین کی صحبت سے دل پاک ہوتے ہیں، دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ بری صحبت کا کیا نقصان ہے؟ آخرت میں آدمی پچھتائے گا۔ اکثر یہاں معلوم بھی نہیں پڑتا، بعض اوقات تو معلوم پڑتا ہے، خصوصاً اخلاقی بگاڑ کے اعتبار سے یہی معلوم پڑتا ہے۔ شرابی دوست کے ساتھ رہا، پیتے پیتے پینے والا بنا، دیکھتے دیکھتے دیکھنے والا بنا، اور اس کے بعد پھر شراب اتنی پیا، پھر لیور خراب، کڈنی خراب، سکن خراب، اور بیماریوں کا شکار ہو گیا، اور بعد میں سمجھ میں آیا کہ فلاں کے ساتھ ایک بار پیا تھا، اس کے بعد جو عادت لگ گئی ڈرگس کی تو لگ ہی گئی، اب وہ چھوڑ دیا لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو، لیکن اب کیا؟ اتنی دیر ہو چکی ہے کہ زندگی پوری، جسم پورا بیماریوں کا گھونسلہ بن گیا۔ تو صحبت بری نقصان دیتی ہے، کبھی آخرت ہی میں معلوم پڑتا ہے، کبھی آخرت ہی میں معلوم پڑتا ہے۔ اہل بدعات، اہل شرک، گمراہی والے دنیا میں ہمیشہ ان کے ساتھ آدمی رہتا ہے، ان کے جیسا بن جاتا ہے، پھر مرنے تک اسی فکر پر قائم رہتا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم، گنہگار، حق کو چھوڑنے والا ایسا انسان اپنا ہاتھ چبا جائے گا افسوس سے۔ آج بھی دیکھیے غصے میں کاٹتا ہے، بچوں کو دیکھیے آپ، بڑوں کو بھی بعض اوقات دیکھیں گے آپ، اپنے مار لیں گے، کاٹ دیں گے، اپنے ہاتھ چبا جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا قیامت کے دن۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی راہ اپنائی ہوتی ہے۔ یا ویلتہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ الرجل علی دین خلیلہ، کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل، اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کی طرف سے نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی اس دوست نے مجھے بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو گھاٹے ہی میں ڈالنے والا ہے، خسارے ہی میں ڈالتا ہے، وہ کبھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، فائدہ دکھاتا ہے لیکن نقصان کراتا ہے۔ اس کی باتوں میں آنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی بات چھوڑ کے شیطان کی بات کے پیچھے جائے، چاہے وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو گمراہ لیڈر، گمراہ علماء، علماء سوء یا ان کے چیلے چپاٹے، ان کے پیچھے نہیں جانا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، چاہے بات میں کتنی خوشنما کیوں نہ ہو۔ اکثر زہریلا صاحب جو ہوتا ہے بہت رنگ برنگی ہوتا ہے، کلرفل ہوتا ہے، بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے،
آدمی اس کے رنگ کو دیکھ کے دھوکہ کھا لیتا ہے اور وہ ڈس لیتا ہے اس کو. خوشنما چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑنا، سیدھے سادے وہی 1400 سال پرانا والا دین اسی پہ چلنا، وہی اپنا سیدھا سادہ دین وہی اچھا ہے. نئے نئے بہاریں اور نئی نئی چیزیں بچنا ہے، اس سے ایسے لوگوں سے بھی بچنا جن کی باتیں جو ہے گلدستے کی طرح خوشنما ہو. سیدھا سادہ دین اللہ کو وہی اچھا. بعض اوقات لوگ بولتے ہیں ارے اپنے علماء کی بات سے اتنا اثر نہیں ہوتا، علماء کی بات سنے نا رونا آتا، اور رو اور رو، اس بات پہ رو کہ تجھ کو حق سن کے رونا نہیں آتا اور باطل سن کے رونا آتا ہے. حق کا اثر تیرے دل پر نہیں پڑ رہا ہے اور باطل کا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے، گھر والوں سے کیا بولتا ہے، کھانا کڑوا کیوں بنا رہے تم لوگ، کھانا کڑوا لگ رہا ہے، کھانا صحیح نہیں. سب لوگ بولتے بیٹا کھانا صحیح ہے، تیری زبان بخار کی وجہ سے اس میں کڑواہٹ تجھ کو محسوس ہو رہی ہے، پرابلم تیرے میں کھانے میں نہیں ہے. کیا پرابلم ہے، تو بیمار ہے. تو بیماری کی وجہ سے جیسے زبان صحیح ذائقہ محسوس نہیں کرتی ہے، اسی طرح سے جب دل بیمار ہو جائے تو حق کی بات بھی کڑوی لگنے لگتی ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا اور اس میں مزہ نہیں آتا. تو یہ دلوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے اہل علم کی حق بات اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اور اہل باطل کی بات کا اثر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گول مول کر کے جو بتاتے ہیں وہ مزہ آتا ہے، اس کے اندر چٹپٹی باتوں میں مزہ آتا ہے. حق سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حق کو زیادہ اضافوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مزین کرنے کی اور اس کو نقش نگاری کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی ذات میں کافی ہوتا ہے، اس کو کسی اور اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب یہ دیکھنے والے کی نگاہ ہے کہ اس کے لیے وہ کافی ہے یا اس کو جھومر ہی چاہیے. تو بیمار ذہن اکثر سیدھے سادے حق کو نہیں لیتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے جو گمراہ ہے، ان کی خوشنما باتوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن ایسے لوگ اپنا ہاتھ چبائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما کہ ہم ان میں نہ ہوں. تو بری صحبت سے بچیں، طالب علم کو چاہیے کہ بری صحبت سے بچیں. عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں قال علی رضی اللہ عنہ تزاوروا وتذاکروا هذا الحدیث، ایک دوسرے سے ملنے جاؤ، ایک دوسرے کی زیارت کرو، آپس میں ملاقاتیں کرو. وتذاکروا هذا الحدیث، اور آپس میں اس حدیث کا مذاکرہ کیا کرو. جب بھی ملیں بیٹھیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات اس مجلس میں آئے، تذکرہ آئے دین کی باتوں کا. تذاکروا هذا الحدیث فإنکم ان لم تفعلوا یدرس علمکم، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا علم دھندلا ہو جائے گا. علم دھندلا ہو جاتا ہے علم کی گفتگو ختم ہونے سے. بعض اوقات ہم سب سمجھتے ہیں کہ تو سب کو معلوم ہی ہے نا، تو اس کا بار بار تذکرہ کیا کرنا. نہیں، دھیرے دھیرے ذہن سے نکل جائے گا. توحید ہو گئی نا، آپ کتنے بار توحید، مرنے تک، مرنے تک توحید. مرتے ہو کیا ترانہ گا کے مرے گا؟ زندگی میں تو توحید بولا میں، ہاں مرتے ہو کیا کرے گا؟ غزل گائے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسلام میں آتا تو کیا بولنا ہے اس نے؟ پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے اسلام میں آنے والے کے لیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی کلمہ ہے. دنیا سے جا رہا تو کیا بول کے جانا ہے؟ وعلیکم السلام. کیا بولے گا کیا ہو؟ دنیا سے جاتے وقت بھی اس کو یہی بولنا ہے، شروع میں بھی وہی اور اینڈ تک بولنا ہے اس کو. اب شروع میں تو بولا تھا، بیچ میں بھول گیا تو کیسا ہوگا؟ چلے گا. اس لیے اس کو بار بار توحید یاد دلانا. توحید چلتی رہے گی ہمیشہ. ہمارے بعض احباب ہوتے ہیں ایک دورہ علمیہ ہو گئے نا توحید کا، پھر وہی ایک کتاب پڑھے نا توحید پہ، پھر وہی خالی علماء بدل رہے، کتاب توحید کی آ رہی بار بار. مرنے تک توحید سیکھتے رہنا چاہیے. دیکھیے 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھائی صحابہ کو. یہاں تک کہ حضرت بلال جیسے لوگ تھے وہاں پر جو جتنا پیٹو گے احد بولتے تھے.
لیکن پھر سورہ بقرہ نازل ہوئی تو سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا ہو. سورہ آل عمران نازل ہو رہی اللہ لا الہ الا ہو. کیوں بھائی؟ توحید نہیں صحیح لوگوں کی، بار بار تکرار ہے. آپ قرآن آپ پڑھتے چلے جائیے، توحید بار بار ملے گی. سورۃ الحشر آپ پڑھیے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، آپ کو ہر جگہ ملے گا. جو توحید سے تھک جائے اس کا دل بیمار ہے. توحید سے تھکنا نہیں کبھی. تو علم دھندلا نہیں ہونا چاہیے. جو جتنا ضروری ہے اس کی اتنی تکرار ہونا چاہیے. تکرار سے دلوں میں استقرار ہوتا ہے. بار بار آپ ریپیٹ کریں گے بسے گا. دل میں وہ بات بس جاتی ہے جس کی بار بار جو ریپیٹ ہوتی ہے. تو کہا کہ تزاوروا وتذاکروا ھذا الحدیث. بعض لوگ بولتے ہیں خالی قرآن، حدیث 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 میں صحیح رہتا ضعیف رہتا، اس کے اندر پھر طرق رہتے، راوی رہتا، اسماء رجال کا علم اس میں، پھر اس کے اندر بہت باری کہ بھائی قرآن کیسا ہے؟ ایک قرآن بہت اچھا لگتا ہے، نہ اس میں صحیح ہے نہ اس میں ضعیف ہے نہ اس میں کچھ ہے. ہم صرف قرآن کو پکڑ کے چلیں گے تو کتنا اچھا ہوگا؟ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا، کیونکہ سمجھے گا ہی نہیں کیا ہے اس میں. اگر صرف قرآن پڑھے گا نہیں سمجھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ احکام پہ کیسے عمل کرے سمجھ میں نہیں آئے گا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اچھا ہاتھی والے برے رہتے کیا؟ تو نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جتنے ہاتھی والے کیرلا میں سب کو حساب دے دو ہاتھی. جتنے افریقہ والے ہاتھی والے سب چھوڑو ہاتھیوں کو، ہاتھی والوں کے لیے عذاب ہے. سمجھ میں آئے گا؟ موٹی آئے تو بھی نہیں سمجھ پائے گا. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. کون لوگ ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. کون سا گھر؟ افریقہ میں ہے، امریکہ میں قائم گھر. کیسے معلوم پڑے گا؟ اس کے لیے ہم کو رجوع کرنا پڑے گا تفاسیر کی طرف. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں 2 مہینے میں ورڈ ٹو ورڈ پورا قرآن ختم. ماشاء اللہ ایسے لوگ زیادہ مصیبت کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ جس کو معلوم ہے میرے کو نہیں معلوم، وہ بھولا بھالا سیدھا سادہ مسلمان ہے. جس کو لگتا ہے اب تو مجھ کو قرآن کے 80% ورڈ معلوم پڑ گئے. ہاں لیکن تو قرآن سے اتنا ہی دور ہے جتنا دوسرے دور ہیں. اور تجھ کو معلوم نہیں ہے ابھی کہ تجھ کو نہیں معلوم، اور ہم کو معلوم تجھ کو نہیں معلوم کہ تجھ کو نہیں معلوم، لیکن اس کو نہیں معلوم. بعض اوقات وہ اسی بھرم میں رہتا ہے کہ میں جان رہا ہوں، لیکن نہیں معلوم رہتا اس کو. اس لیے کئی آیتوں کا غلط مطلب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ گیا. الحمدللہ یقین آ گیا مجھ کو، اب یہ عبادت کرنے کی ضرورت. بتائیے ترجمہ کیا ہے؟ فَاعْبُدْ، فا تو، اعبد عبادت کر، ربک رب کا تیرے رب کی، تیرا رب ربک، حتی یہاں تک کہ، یأتی کا آ جائے تجھ کو، الیقین یقین. ماشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ پورا صحیح ہو گیا. کیا اگر صحیح تفسیر معلوم نہ ہو گمراہ ہو جائے گا. اور صوفیوں نے یہی کیا، بولے ہم کو یقین آ گیا نا اب کیا کی عبادت. بابا پہنچے ہوئے، بابا کو یقین کے مرتبے کو پہنچے ہوئے ہو، اب عبادت نہیں بھی کی تو چلتا ہے. یہ چیز یہاں یقین سے مراد کیا ہے؟ سلف نے کہا یقین سے مراد موت ہے. اس لیے کہ دوسری جگہ ہے حتی اتانا الیقین. ہم اسی بھرم میں پڑے رہے یہاں تک کہ ہم کو یقین یعنی یقینی چیز موت آ گئی، جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتا. اللہ کو نہیں ماننے والے بھی موت کو مانتے ہیں. ہاں موت آتی. تو یہاں یقین سے مراد یقینی چیز موت ہے اپنے رب کی. دیکھیے ایک چیز جو موت تک عبادت کرنے کا حکم دینے والی آیت ہے، وہ یقین آنے کے بعد عبادت چھڑانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. نہیں سمجھے گا گڑبڑ ہوگی. صرف قرآن نہیں حدیث بھی، صرف قرآن نہیں حدیث بھی. اہل حدیث کا مطلب قرآن نہیں والے نہیں ہوتا. بعض بولتے ہیں اہل حدیث، اہل قرآن اور حدیث کیوں نہیں بولتے تھے؟ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن تو سبھی مانتے ہیں، حدیث ماننے نہیں ماننے والے لوگ ہیں.
اور رائے کے مقابلے میں حدیث، علم کلام کے مقابلے میں حدیث۔ ہم حدیث کے پابند ہیں، قرآن کے سمجھنے میں نبوی رہنمائی کے پابند ہیں۔ قرآن تو مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ یہ نسبی تفریق ہے، یہ نسبت کی وجہ سے کہ بعض لوگ اہل رائے ہیں، اہل کلام ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ قرآن نہیں اور صرف حدیث نہیں ہے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے بارے میں استدلال میں قرآن کی آیتیں بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ حدیث کو بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپس میں ملو جلو اور حدیث کا مذاکرہ کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو حدیث یہ علم پرانا ہو جائے گا، دھندلا ہو جائے گا، اور دھندلا ہو جائے تو مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں احیاء العلم المذاکرہ، علم کا زندہ رکھنا یا زندہ کرنا یہ مذاکرہ ہے۔ بار بار باتیں ڈسکشن میں آئیں، احادیث، آیات، باتیں دین کی، علماء کے اقوال، مسائل، اصول، یہ ڈسکشنز میں آتے رہنا چاہیے تاکہ وہ زندہ رہے، ورنہ بھول جاتے ہیں۔ بار بار جس کا نام آتا اس کا نام بولتے، لیکن کبھی کبھی کوئی ملتا ہو اس کا نام یاد آتا، زبان پہ آ رہا لیکن نہیں آ رہا، کیوں؟ روٹیشن میں نہیں ہو، بار بار ملنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آدمی کو پہچانتا، چہرے سے پہچانتا، نام سے نہیں پہچانتا، سب ایسے ہی ہوتا ہے، نام ہی نہیں آ رہا اس کا، ملا ہوا اس سے، کیونکہ بار بار نہیں ملتا ہے۔ جن سے بار بار ملتا ہے ان کا نام یاد ہوتا ہے اس کو۔ اپنے بچوں کا نام بولتا، بیٹے کا نام کیا تو تھوڑا وقت دو اس کو بولتا کوئی آدمی، سارے بچوں کا فٹ 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 نام بتا دیتا۔ تو جو بار بار ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے، جو کبھی کبھی ہوتا ہے اس کے بولنے کے امکانات اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو علم کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ وہ زندہ رہے۔ تو ہمارے کچھ ایسا حلقہ ہونا چاہیے کہ جو قرآن کی صورتیں، احادیث اور کچھ بنیادی باتیں دین کی، ان کا مذاکرہ کرتے رہیں۔ گھروں میں ہم اس کو کریں، دوست احباب کے ساتھ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو سب کو معلوم ہے، بعض اوقات پتہ چلتا نہیں معلوم ہے، بعض اوقات جب پردہ ہٹتا ہے تو معلوم پڑتا نہیں معلوم ہے کہ میں تو سمجھتا رہا کہ بیوی کو اتحیات آتا، لیکن آتا نہیں اس کو۔ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ گھر میں سکھا کے بھیجوں گے، لیکن اس کو اب تک نہیں آتا، غلط پڑتی ہے۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں، اس نے کبھی بتایا نہیں، ہم سمجھتے رہے آتا ہے، نہیں آتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات اتنے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ حسن زن سے اتنا کام لیتے ہیں کہ کبھی امتحان ہی نہیں لیتے۔ دیکھیے گھر پہ جا کے ایک ٹیسٹ لیجئے، آپ کا بھی ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہم کو نہیں معلوم ہوتی اور ہم سمجھ رہتے ہیں کہ فلاں کو معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم، اور وہ سمجھ رہا ہم کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم۔ اس لیے علم کا مذاکرہ کرنا یہ جہالت سے ہم کو محفوظ رکھتا ہے۔ باب نمبر 22، جدال اور خصومات سے اجتناب۔ علم کا مقصد یہ نہیں کہ آپ حجت بازی کر کے لوگوں میں اپنے آپ کو چمکائیں۔ علم کا مقصد عمل ہے، اپنی اور دوسروں کی اصلاح ہے، اور دوسروں کو ہرانا مقصود نہیں ہے، ان کو بچانا مقصود ہے۔ جہنم سے بچانا، گمراہی سے بچانا، جہالت سے نکالنا، ان پر اپنی فوقیت ثابت کرنا۔ علم حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ سارے لوگوں میں ثابت ہو جائے کہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے، یہ مقصود علم کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ حجت بازی میں پڑ جاتی ہے، اسے حجت بازی دے دی جاتی ہے، ہر بات پہ بحث، ہر بات پہ ڈیبیٹ، ہر بات پہ لڑنا، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کرنا۔ جب یہ مزاج بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ضد بھی آتی ہے اور انکار بھی آتا ہے۔ پھر حق سامنے آنے کے بعد بھی جیتنے کا شوق ماننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور گھمنڈ کی وجہ سے آدمی صحیح کو غلط اور غلط کو جیتنے کے چکر میں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تحریف وہیں سے جنم لیتی ہے۔ آپ کتنے مناظرے آپ دیکھیے،
اب شاید یہ لطیفہ معلوم نہیں کتنا سچ ہے، وہ ایک مناظر صاحب مناظرے میں بول دیے اگر میں ہار گیا تو میری بیوی کو طلاق۔ بیوی سے بات ہوئی، کئی دنوں کا مناظرہ تھا، بولے آپ ایسا کیسا بول دیے، آپ کے مناظرے اور نقصان ہمارا، آپ بول دیے ہار گئے تو بیوی کو طلاق، تو میرا نقصان کیوں کر رہے آپ ہارو گے نا، طلاق ہو جائے گا تو میرا نقصان ہوگا، میری زندگی کیوں داؤ پہ لگایا؟ اللہ کی بندی میں مانوں گا تو ہاروں گا نا، میں مانوں گا ہی نہیں تو ہاروں گا کیسے؟ مناظر کا مزاج اکثر ایسا ہوتا ہے، ماننا نہیں، ماننا نہیں، بال کی کھال نکالتے نکالتے بعض اوقات مقدمات میں ہی مناظرہ ختم ہوتا ہے جھگڑے پر۔ عام طور سے اس میں گھمنڈ، فخر، اپنی بڑائی، ضد، تحریف، مکر و فریب، یہ ساری چیزیں اس طرح کی مزاج میں آ جاتی، نہیں جانا ادھر۔ بے وجہ مناظروں کا مزاج اچھا نہیں، وہ ایک مجبوری ہے جو بعض اوقات جو دوائیوں سے کام نہیں چل رہا اس کو آپریشن سے کرنا پڑتا ہے، وہ مجبوری ہے، اور وہ کرنے والا ہر آدمی قصاب کو بلا سکتے ہیں، آپ چل رہے بھائی آپریشن کرنا ہے، کاٹنے آتا نا تیرے کو، ہاں چل، لے جا سکتے ہیں آپ قصاب کو، اس کے لیے ڈاکٹر رہتا ہے، اس کو برابر معلوم ہوتا ہے پریسیجن کے ساتھ کہاں کاٹنا ہے اور کیسا جوڑنا ہے، ورنہ قصاب کاٹ تو دے گا، صاحب آگے کا کام ہم کو نہیں آتا، ہم کاٹ تو سکتے لیکن جوڑ نہیں سکتے ہم، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جاتا ہے نوجوان، بولے حق کا جھنڈا گاڑ کے آئیں گے، مفتی صاحب سے بحث کریں گے، بلایا انہوں نے گھر پہ آؤ بات کرنا ہے، گیا وہاں پہ فلاں مسئلے پر، کنڈے پر، جھنڈے پر، ہاتھ باندھنے پر، ہاتھ چھوڑنے پر، اور رکھ دیا عربی کتاب سامنے، بخاری ہے نا آپ کی کتاب، ہاں بخاری ہماری کتاب، دو دلیل اس میں سے، بولے یہ ٹرانسلیشن والی نہیں ہے، تو کہ بخاری اردو میں ہوتی ہے کیا؟ پڑھو، تم بخاری سے دلیل دینے والے تھے نا، یہ لو بخاری، بولے میری والی، میری تیری کیا ہے، یہ بخاری بخاری ہے، یہ سعودی عرب میں چھپی ہے، عربی والی ہے، دو جواب، 2 منٹ دیں گے، فون نکالتا برابر رات کے 2 بجے میں، مولوی صاحب کو فون کرتا ہے، پہلے تو اٹھاتے نہیں جلدی، وہ کیسا تو نیند اٹھ کے، ہاں کیا بات ہے، ذرا مولوی صاحب ایک اٹک گیا معاملہ، ذرا بہت ضروری معاملہ، ذرا آتے گے یہاں پہ، کہاں آنا ہے بھائی؟ بولے یہاں میں بیٹھا ہوں مولوی صاحب کے پاس، ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوں، تھوڑا بحث کرنا ہے ان سے، آپ آتے ہیں؟ بولے کہا ہے کہ بحث اور کہاں کا کیا، بیچارے بیمار پڑے ہوئے 2 دن سے، ان کو پوچھنے یہ بھی نہیں کیا تھا، ان کا فون یہ نہیں اٹھایا، اب ان کو پکڑ رہا ہے، بولتے بھائی میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تیرا جھگڑا، تیری جنگ میں آگے جاری کروں نہیں، جھگڑا تو چھیڑ دیا اور میں آپریشن عادت تو خراب کر دیا، اور اس کے بعد سے میں بچاؤ آپریشن کروں نہیں کر سکتا۔ ایسے رہتے عالم لوگ، وقت پہ کام نہیں آتے، تو وہ کام کیوں کیا جو تیرا نہیں ہے؟ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگیں جو اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں، تو قیامت ہی کا انتظار کرو۔ تو ایسے لوگ اس میدان میں کو جائیں جن کا میدان نہیں ہے، خاص کر کے مناظرے، اور اس میں شوق کیوں ہوتا ہے؟ جیتنے کا شوق ہوتا ہے اس میں، اکثر وہ سٹار بن جاتا ہے علاقے کا، 4 عالموں کو چپ کر دیا میں، ان کو ڈیبیٹ میں ہرا دیا میں، تو بعض جو ڈیبیٹ والے ہوتے ہیں اکثر ان میں گھمنڈ پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر منوانے کا مزاج ہوتا ہے، سمجھانے کا کم ہوتا ہے۔ نبیوں کے ہاں سمجھانے کا مزاج ہوتا ہے، لوگوں کو بچانے کا مزاج ہوتا ہے۔ ڈیبیٹ والا کسی طرح اس کو غلط ثابت کر دو تاکہ تالیاں بجیں، تالیاں ضرور بجنا چاہیے، جب تک تالیاں ختم نہیں ہوتی میں آگے بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں انجوائے کر رہا ہوں، I'm taking it in۔ یہ ساری خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ انبیاء لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے آتے ہیں، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لیکن جب انسان میں جیتنے کا مزاج آ جائے، لڑنے کا مزاج آ جائے اور لڑاکو بن جائے، اس سے خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون،
انہوں نے آپ سے بات محض جدل کے طور پر کہی، بلکہ یہ لڑاکو لوگ ہیں۔ قریش کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ لڑنے والے ہی لوگ ہیں، آپ سے جو بھی بات کر رہے ہیں یہ بس یہ آرگیومنٹ کے طور پر کر رہے ہیں، لڑنے کے لیے کر رہے ہیں، لڑاکو لوگ نہیں ہیں، ماننے کا مزاج نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے، جس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، معلوم ہوتا ہے کہ حجت بازی کے مزاج کے نتیجے میں گمراہی آتی ہے۔ ہدایت کے بعد گمراہی کیسے آتی ہے؟ جب قوم باریک باریک باتوں میں بحث اور حجت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حجت بازی والا مزاج نہ رکھیں۔ اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شرا الزمهم الجدل ومنعهم العمل، اللہ جب کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں حجت بازی میں، جدل میں، ڈیبیٹ میں پھنسا دیتا ہے اور عمل سے روک دیتا ہے۔ یعنی ان کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، عملی زندگی میں بالکل زیرو ہوں گے، لیکن سٹار ہوں گے وہ پوری قوم کے کہ حجت بہت کرتا ہے، بلاؤ اس کو بلاؤ، اس کو داڑھی نہیں ہے اور وہ ٹخنے سے نیچے پہنتا پجامہ اور سگریٹ بھی پیتا، لیکن ڈیبیٹ بہت بھاری کرتا، وہ اس کا ہی کام ہے۔ وہ آتا بالکل ایک دم تیار ہو کے آتا دولہا، اور پھر وہ بیٹھ کے بتا بولو کیا ہے، حجت کرتا ہو۔ جو قوم ایسی ہو جائے یہ گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ حق کا دفاع اہل حق کرتے ہیں، بگاڑ سدھار نہیں لاتا ہے، سدھار لانے کے لیے سدھار ہی کو لینا چاہیے، خیر کے ذریعے سے خیر آتی ہے، لہذا یہ مزاج ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے شر کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں جدل میں مبتلا کر دیتا ہے اور عمل سے روک دیتا ہے۔ یہ بری علامت ہے کہ انسان اعمال سے دور ہو جائے اور ڈیبیٹس میں پڑ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو چیز دوسروں کو منوانے کے لیے لڑ رہا، تجھ کو عمل کرنے میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ اس سے حجت کر کے منوا کے عمل کروانا چاہ رہا نا، تو خود کیوں نہیں کرنا؟ اکثر ڈیبیٹ کرنے والوں کی خود زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقاصد ہی ہو جاتے ہیں لوگوں سے بحث کر کے جیتنا۔ بچیں اس سے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ فی نفس ہی ڈیبیٹ برا نہیں ہوتا ہے، اس کی ضرورت کے وقت میں وہ کیا بھی جا سکتا ہے، اس کے لائق لوگ اس کو کرتے ہیں، لیکن اسی کو ہر چیز کے لیے اپنا مزاج بنا لینا اچھا نہیں۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں قال عمر بن عبد العزیز من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل، جو آدمی اپنا دین خصومات کے لیے، لڑائی جھگڑے، ڈیبیٹس اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، چاہے وہ عقیدے میں ہو، کسی اور مسئلے میں ہو، اس کے لیے پیش کر دیتا ہے، ایسا آدمی اکثر تنقل کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ایک رائے ہے تو کل ایک رائے ہوگی، کل ایک رائے تو پرسوں کچھ رائے ہوگی، جس سے بھی ڈیبیٹ کرتا ہے تھوڑا اثر اس کا لے لیتا ہے، اپنی رائے بدل دیتا ہے۔ ایسا آدمی دین پر ثابت قدم نہیں رہتا ہے، ہر دن ایک نیا رنگ اس کا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی بار بار حجت بازی کے میدان میں جاتا ہے وہ شک شبے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، آج ایسا کل ویسا ہو جاتا ہے۔ سٹیبل رہنے کے لیے سٹیبل علماء کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، مضبوطی کے لیے مضبوط علماء کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اور ان کی رہنمائی میں چلنا پڑتا ہے۔ بلکہ ڈیبیٹس کے ذریعے سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہیں، بلکہ وہ قتل تک بھی بعض اوقات جاتی ہیں، جھگڑوں تک بھی جاتی ہیں۔ عبداللہ بن حسن کہتے ہیں المراء یفسد الصداق، المراء یفسد الصداقة القدیمة ویحل العقدة الوثیقة، آپس کی لڑائی جھگڑے، بے وجہ کی حجت بازیاں پرانی دوستیوں کو خراب کر دیتی ہیں اور دوستی کے مضبوط بندھنوں کو توڑ دیتی ہے، کھول دیتی ہے۔ وَأَقَلُّ مَا فِيهِ أَن تَكُونَ الْمُغَالَبَةُ، سب سے کم تر چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش آدمی کرتا ہے، یعنی ادنا برائی اس کی ہے، کم از کم اتنی برائی تو ہے ہی اس میں
کہ مناظرے میں کیا ہوتا ہے، ہر آدمی دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، اور والمغالبۃ امتن اسباب القطیع، اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا یہ ریلیشن شپ کٹ کرنے، تعلقات منقطع کرنے کے بہت بڑے اسباب میں سے، مضبوط اسباب میں سے۔ تو معلوم ہوا کہ آپس کی حجت بازی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور اس میں آدمی دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، اور غالب آنے کے چکر میں وہ لوگوں کو کھو دیتا ہے۔ دعوت کا مقصد لوگوں کو ہرانا نہیں ہے، دعوت کا مقصد لوگوں کو جیتنا ہے، اور آپ اخلاق کے ذریعے سے بھی جیت سکتے ہیں۔ جس علمی گفتگو میں اخلاق نہ ہو اس سے سننے والا مدعو دور ہو جاتا ہے۔ آپ اخلاق کے ساتھ دعوت دیجیے، دلائل آپ کے ہونا چاہیے ایک دم مضبوط، اور سلوک آپ کا ہونا چاہیے ایک دم نرم۔ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور آپ کی دلیلیں ایک دم ٹھوس ہونی چاہیے، لیکن سلوک ایک دم نرم، زبان ایک دم نرم۔ تو سامنے والا اس اخلاق کی وجہ سے آپ کی بات کو انکار نہیں کر پاتا، وہ تو ٹھیک ہے بھائی نہیں مانتا، لیکن آدمی ٹھیک ہے، وہ جڑا رہتا آپ سے، ورنہ بولتا ہے اس کے بعد اس آدمی کے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا، بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ دعوت کی شروعات سے دعوت کا خاتمہ کر دیا، آپ نے مستقبل کے لیے امکانات ختم کر دیے۔ بھلے آج دیکھیے لوگ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بیٹھا آپ کی بات سنا، توبہ کرتا میں آپ سے، صحیح ایسا ہوتا نہیں ہوتا، ایسا سوچتا ہوں، اگلی بار پھر کچھ بات ہوئی، ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، پھر ایک بار ملا، کہیں بات ہوئی، صحیح لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھ کو ٹائم دو سوچنے کے لیے، پھر آپ اس کو کبھی ملے اور پھر بات ہوئی، کسی عالم سے ملنا ہے مجھ کو، تھوڑا سا اور سوالات میرے ہیں، آیا بیٹھا، بالکل بات صحیح ہے، پھر بیوی کو جا کے بولتا ہے ایک صحیح بات معلوم ہے، ہم اب تک غلط تھے، ہم لوگ اب تک غلط چل رہے تھے۔ دھیرے 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 آدمی کا دل کھلتا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں بیٹھا سنا اور ایک دم صحیح ریسیٹ ہو گیا پورا، بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ تو آپ پہلے ہی مرتبہ میں ایسی بد اخلاقی اس سے کی کہ آئندہ ملنے کی پاسبلٹیز ختم ہو گئی، امکانات ختم ہو گئے، تو آپ کی دعوت خراب ہو جاتی ہے۔ آپس میں بھی ایک منہج کے لوگ بھی اگر آپس میں لڑیں تو دلوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کہ فلاں نے مجھ پر غالب آنے کی کوشش کی، اور غالب آنے کی کوشش میں آدمی ذلیل بھی کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کو غالب آنے کے لیے اپنے کو بڑا اور اس کو چھوٹا بتانا ہے بائی ڈیفالٹ، تو اس کو چھوٹا بتانے کی کوشش میں اس کو برا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا 10 آدمی کے بیچ میں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبت کے بجائے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حتی الامکان حجت بازی سے بچیں، بات سمجھانے کی کوشش کریں، اور اہل باطل سے تو ڈیبیٹ کریں ہی نہیں، وہی کریں جو اس کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، اور بغیر علم کے کبھی حجت نہ کریں۔ بغیر علم کے اگر بحث کرے گا تو یا تو دین میں تحریف اور جھوٹ کا شکار ہو جائے گا، یا پھر وہ اہل بدعات کو طاقت دے گا، پھنس جائے گا، جواب نہیں دے پائے گا، اور اہل باطل جیت جائیں گے اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ بغیر علم کی بات نہیں کرنا۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تو اس چیز میں تو تم جھگڑ چکے جس کا علم تمہارے پاس ہے، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، تم اس چیز میں کیوں لڑتے ہو جس کا تم کو علم نہیں؟ اللہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو ایسے معاملات میں حجت کرے جس کا ان کو علم نہیں ہے۔ یہ غلط ہے کہ انسان ایسے معاملات میں بحث کرے جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ آدمی وقت لے، کوئی آدمی آپ کے سامنے ایسی بات پیش کر دیا، اس کا جواب لاؤ اپنے عالم سے۔ عالم کیا میں ہی بولتا، بلکہ وہاں اگر لڑے گا بغیر علم کے نقصان ہوگا۔ اگر نہیں معلوم ہے آپ کو، ٹھیک ہے مجھ کو وقت دیجیے، میں دیکھتا ہوں، دیکھ کے بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے اس سے، آپ چھوٹے ہو جاتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، ایک شخص نے پوچھا کہ
بتائیے زمینوں میں سب سے بہترین اور بدترین زمین کون سی؟ آپ نے کہا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ میں جبریل سے نہ پوچھوں۔ پھر جبریل سے پوچھا بتا بہترین جگہوں میں مساجد اور بدترین بازار، پوچھ کے بتایا۔ آپ ٹائم لیجئے، بحث ادھر ہی مت کیجئے کسی سے، جیتنے کی کوشش، جیتنے کی نیت اچھی نہیں ہے۔ آپ اکیلے دنیا میں نہیں ہو اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے، حق کا جھنڈا گاڑنے کے لیے، آپ کی بجائے دوسرا بھی کام کر سکتا ہے۔ آپ غلط کام مت کرو، کام خراب مت کرو، بغیر ان کے کسی سے لڑو مت۔ تو یہ بھی بری بات ہے۔ ہیثم ابن جمیل کہتے ہیں قلت لمالک ابن انس یا ابا عبداللہ الرجل یکون عالما بالسنة ایجادل عنها، کہا اے مالک، امام مالک نے انس سے کہا اے ابو عبداللہ، آدمی سنت کو جانتا ہے تو کیا وہ اس کے لیے جدال کر سکتا ہے؟ سنت کا علم اس کے پاس ہے، سنت کے دفاع میں وہ بحث مباحثہ کرے؟ قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت، کیا نہیں، حجت بازی نہ کرے، وہ بتا دے صحیح کیا ہے، قبول کریں ٹھیک ہے، نہیں کریں چھوڑ دیں، خاموش ہو جائے، کیونکہ حجت بازی کا انجام اچھا نہیں ہوتا اکثر۔ اس کے لیے اتنا شارپ آدمی ہونا چاہیے جو گردن پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں، اتنا مضبوط اگر آدمی ہو تو ٹھیک، ورنہ نہ کرے۔ ذرا سا اس کا سلپ ہوگا معاملہ بولنے کا، غلطی ہو جائے گی، وہ اس پر سوار ہو جائے گا، ایک حوالہ غلط دے دیا، ایک معنی غلط بتا دیا، ایک روایت ضعیف پیش کر دیا، کچھ بھی ہو گیا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ سنت بتا دے اور جدال نہ کرے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بتائیں، لڑے نہیں، حجت بازی نہ کریں، مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو آپ پہ اس کا ذمہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں وہ کل مانے گا، لیکن آپ تعلقات خراب نہ کریں اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے جدال کے لیے اچھے جدال کی قید لگائی ہے، یہ فی نفسی حرام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ، اور ان سے جدال کر، ڈیبیٹ کر، بحث کر اچھے طریقے سے۔ تیرا رب خوب جانتا ہے اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور اسے معلوم ہے کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے یا ہدایت کے مستحق ہیں۔ یہاں دیکھیے تین چیزیں بیان کی گئی، حکمت، موعظت حسنہ اور جدال احسن۔ حکمت سے دعوت دینا، واعظ و نصیحت سے دعوت دینا، جدال احسن سے دعوت دینا۔ علماء کہتے ہیں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ابن قیم نے بھی سمجھایا اس کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بھی سمجھایا اس کو۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جس میں حق کی قبولیت کا جذبہ ہے، اس کے سامنے حق کو سلیقے سے پیش کیا جائے تو مان لے گا، اس کا مسئلہ صرف لا علمی کا ہے، لیکن وہ ذہین بھی ہے، اس کو پیش کرنے میں الٹا پلٹا نہیں چلے گا، سلیقے سے پیش کرنا پڑے گا۔ تو آپ باتوں کو اس ترتیب سے حکمت کے ساتھ جگہ پر ان کی رکھتے چلے جائیں، دلائل کو ایک کے بعد ایک اس طرح سے رکھتے چلے جائیں کہ ہر بات اگلی بات پچھلی بات کی وضاحت کرتی چلی جائے، یہاں تک کہ حق بالکل روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گا، اور آپ کی بات بالکل نکھر کے سامنے آ جائے اور وہ مان لے، کیونکہ اس میں ماننے کا جذبہ ہے۔ حکمت سے دعوت دینا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو مانتا لیکن کوتاہی کا شکار ہے، اس کو معلوم یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا مسئلہ معلومات کا نہیں ہے، اس کا مسئلہ جو ہے خوف اور امید کا ہے۔ اتنا ایمان مضبوط نہیں ہوا کہ وہ کرنے کا کام کرے اور نہیں کرنے کا کام چھوڑے۔ اس کو ضرورت کیا ہے؟ معلومات کی نہیں، اس کو واعظ و نصیحت کی ہے۔ ایسی بات اس کے سامنے کی جائے کہ کرنے کے کام کی ترغیب اس کو ملے، اور جس کام سے اس کو بچنا ہے وہ ڈر جائے۔
اس کو واعظ کی ضرورت ہے۔ تو یہ بے عملی کا شکار جو انسان ہے، سستی اور کوتاہی کا شکار انسان ہے، اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اس کو دین کی بات بتائی جائے تاکہ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو اور بے عملی دور۔ اس کا مسئلہ معلومات کا نہیں ہے، عمل کا ہے، جذبے کا ہے۔ اس کو جذبہ دلایا جائے، ڈر خوف پیدا کیا جائے اس کو۔ تیسری پارٹی کون ہے؟ ماننے کو ہی تیار نہیں، بولتا ہم صحیح تم غلط۔ اس کے پاس اس کے دلائل ہیں اس کے صحیح ہونے کے، اور آپ کے غلط ہونے کو وہ ثابت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ آپ کو جہاں حق پیش کرنا ہے وہاں اس کے باطل کا رد بھی کرنا ہے، اس سے جدال کرنا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی بات کیوں غلط اور ہماری بات کیوں صحیح۔ یہ وہ آدمی ہے جو مانتا نہیں ہے، جو باطل کو حق سمجھے ہوئے اور حق کو باطل سمجھ رہا ہے، جس کا فہم الٹا ہے، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ تو آپ کو وہاں پر دو کام کرنے پڑیں گے، حق کو حق ثابت کرنا پڑے گا اور باطل کو باطل، اس کی بات کو غلط بتانا پڑے گا اور آپ کی بات کو صحیح بتانا پڑے گا۔ یہ تین مراتب ہیں دعوت کے، یہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ نے دیکھی تینوں چیزیں بیان کی۔ اچھا، لیکن سب سے پہلے کس کو ذکر کیا؟ حکمت کے ساتھ دعوت۔ بیسک فنڈامنٹل یہ ہے، آپ اچھے طریقے سے بات پیش کر دو، سلیقے سے بات پیش کر دو، جس کی فطرت زندہ ہے وہ ضرور مانے گا، کیونکہ اس کے دل کو بات لگے گی۔ ہم بے ڈھنگے طریقے سے پیش کریں اور وہ ہمارے بے ڈھنگے طریقے سے نہ مانے، کہیں ہدایت نہیں ملنے والی اس کو۔ اتنے اچھے سے سمجھایا میں مان رہا ہی نہیں، بات یہ کہ میں غلط طریقے سے سمجھایا، میں نے صحیح ڈھنگ سے سمجھایا نہیں، عیب میری دعوت میں تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ یہ نہیں ماننے والا کافر ہے۔ بعض اوقات تو ماں باپ کے بارے میں ایسا ہوتا ہے، بدتمیزی سے سمجھاتا ہے ان کو، سدھرو کب تک ایسا رہیں گے، ایسا بولے تو ماں باپ کو، ماں باپ سدھرنے والے، تو ننگا پیدا ہوا تھا تو اس کو کپڑے ہم پہنائیں تو ہم کو سکھا رہا، اس کو بھگا دیتے ہو۔ تم لوگ جاہل ہو، تمہاری اتنی عمریں ہو گئی اب تک سیکھے نہیں تم لوگ، دیکھو میں 2 سال گیا سعودی کو سیکھ کے آیا، تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زندگیاں چلی گئی، دیکھو جہنم میں جائیں گے، ایسے مریں گے۔ تو مانیں گے نہیں، بدتمیزی سے دعوت دینے میں بعض اوقات وہ نہیں مانتے، پھر مولوی صاحب کے پاس آتا، مر گئے ویسے ہی وہ لوگ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے کیا؟ ابو طالب کی طرح تھے نا وہ لوگ، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا معاملہ ابو طالب کی طرح نہیں ہے، صحیح ڈھنگ سے سمجھایا نہیں اور ان تک کبھی بات پہنچی نہیں صحیح۔ اگر ایسا حال ہے اور وہ دور ہے اسلامی ماحول سے، علم سے، تو ایسے لوگوں کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ حال ہوتا ہے، تو جدال کی جہاں ضرورت ہے کیا جائے، لیکن وہ اچھے طریقے سے۔ واعظ کی جہاں ضرورت ہے واعظ کیا جائے، وہ بھی اچھے طریقے سے۔ برے طریقے سے واعظ کیا ہے؟ جہنم جہنم جہنم، لوگوں کو مایوس کر دے اللہ سے، اللہ کی رحمت سے ہی مایوس کر دے، یہ برا واعظ ہے۔ ترغیب ترغیب ترغیب، اتنی ترغیب کہ لوگوں کو اللہ سے بے خوف کرتے ہیں، یہ برا واعظ ہے۔ اچھا واعظ وہ ہے جس میں انسان اللہ کی پکڑ سے ڈرائے لیکن رحمت سے مایوس نہ کرے، اللہ کی عطا کی امید دلائے لیکن کوتاہی پر پکڑ سے بے خوف نہ کرے، بیلنس اس میں ہو۔ ایمان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، امید اور خوف دونوں ہونا چاہیے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، دونوں ہونا چاہیے، غفور الرحیم بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس میں اینڈ میں تیسری چیز کیا بیان کی؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، آخری آپشن ہے وہ نہیں ماننے والے کے لیے، ضدی کے لیے وہاں ضروری ہے، لیکن وہ بھی کس کے لیے ہے؟ جس کا علم اور اخلاق پختہ ہو، کیونکہ جدال احسن کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی ہونا چاہیے اور اس کے پاس اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ گالی دے رہا تو اس کو آپ گالی دینا شروع کر دیں، بلکہ اس کے لیے آپ کے پاس اخلاق کی طاقت ہونی چاہیے۔ تو یہ باب ہم کو بتاتا ہے کہ حجت بازی کا مزاج اچھا نہیں، اگرچہ جدال کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے مقام پر ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی علم و اخلاق کی قید ہے، وہ ہونا چاہیے۔
عام طور سے آدمی اچھے طریقے سے ہمدردی کے ساتھ اگر لوگوں کو دین کی بات بتائے لوگ مانتے ہیں. اگر آپ کی بات کی دلیل کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کی قوت بھی شامل ہو جائے تو دل کی زمین اس کی نرم ہو جاتی ہے. کسان بھی آپ دیکھیے پہلے ہل چلاتا اس کے بعد بیج ڈالتا ہے، زمین کو نرم کر کے پھر وہ بیج ڈالتا ہے. ہم دل کی زمین نرم کرتے. آئیے بیٹھے تشریف لائیے، ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ہاں یہ فلاں آپ کو دیکھتا میں مسجد میں برابر پابندی سے کئی سالوں سے آپ نماز پڑھتے ہیں. ہاں تھوڑا دل نرم ہو گیا اس کا. اب بولے ایک بات بتانی تھی آپ کو، اب ایسی 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 ہے. دیکھیے آپ مزید آپ کو وقت ہے، اختیار ہے، تحقیق کیجئے. ہمارے سامنے یہ ہے، ہم نے پڑھا ایک تو بس بتانا ضروری سمجھا. آپ کوئی تعویذ آپ کے گلے میں ہے نا تو حدیث میں منع ہے اس کی. آپ پڑھے ہوں گے؟ نہیں پڑھے آپ حدیث؟ اچھا کون سی حدیث سے پوچھتا ہوں؟ من تعلق شيئا وكل الیہ من علق تمیمۃ فقد اشرک. وہ شرک بولے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر شرک نہیں بولتے تو ہم لوگ چھوڑ دیتے آپ کو آپ کے حال پہ. اگر وہ صحیح رہتا تو ہم بھی باندھ لیتے. لیکن یہ حدیث جب سے پڑھے نا ہم لوگوں نے تو ہم لوگ تو بالکل بھی اس کے خلاف ہو گئے. حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کی بات کی عظمت ہونا چاہیے نا. ہاں ہونا چاہیے. صحیح ہے کہ لیکن حدیث وہ ہاں صحیح ہے، صحیح فلاں کتاب میں ہے، اس کا حوالہ یہ ریفرنسز ہے. اب معلوم نہیں تو مشکل ہو جائے گا. معلوم ہونا، علم پختہ ہونا. لیکن آپ دل نرم کر کے بات کریں، دل کی زمین نرم کریں. زمین نرم ہونے کے بعد اگر آپ بیج اس میں ڈالیں گے کیوں نہیں فصل نکلے گی. مزید اگر آپ اس کے اوپر کھاد بھی ڈالیں، پانی بھی ڈالیں اور بھی اس کو چائے پئیں گے. اگر آپ اس کے ساتھ اور احسان کا سلوک کریں، بیمار ہے تو عیادت کے لیے بھی چلے گئے تو کیا ہوگا پھر وہ آیا تھا عیادت کے لیے. اب بار جب بھی ملے گا مسجد میں آپ اور کیسے چلیں گے چائے پینے کی؟ چلو میری بھی میں چھوڑوں گا آپ کو، چلو جاؤ آپ بھی اس کے ساتھ. بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے اس کے ساتھ. اب یہ مت بولو حلال ہے نا چاو یار سے نہیں پلاتا چائے. بہت زیادہ تقویٰ کا بھی جنون بعض اوقات ہو جاتا ہے انسان کو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کے پاس جائے، اس کے کھانے میں سے کھا لے، اس کے پینے میں سے پی لے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادہ پوچھ تاچھ نہ کرے اس سے، الا یہ کہ ظاہر ہو کہ حرام کھاتا پیتا ہے. اخلاق کی طاقت بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہم لوگ رک جائیں گے. جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اذان پہ رکھیں گے. کتنے بجے تھا؟ 10 منٹ. ٹھیک 8 10 5 ٹھیک. تینوں کال سے اس مسئلے میں 3 کال ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے علم نہیں ہوتا ہے اور بحث مباحثہ کرتا ہے اور کوئی پکڑتا ہے بتاؤ کیا اس کا پتہ. اس مسئلے میں 2 کال ہیں. قل هو اللہ پوچھے تو بولے گا وہاں پہ. ہاں اس مسئلے میں بھی 2 کال ہیں، بولے گا. باب نمبر 23 مشکل مسائل میں اہل علم کی طرف رجوع کرنا. اپنے اوپر اعتماد نہ کرے آدمی، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ علماء کا محتاج سمجھے. ایسا آدمی گمراہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ایسا آدمی ترقی کرتا رہتا ہے. کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں زندگی کے اپنے آپ کو علماء کا محتاج نہیں ایسا نہیں سمجھنا. مجھ کو آ گیا، میرے پاس کتابیں ہیں، میں نے پڑھ لیا، مجھ کو سمجھتا. ٹھوکر کھاتا ہے آدمی. ہمیشہ اپنے آپ کو اہل علم کا محتاج سمجھنا چاہیے، خصوصاً مشکل مسائل میں. ایسے مسائل جس کو آپ کہیں گے نوازل ہوتے ہیں، نئے حالات پیدا ہو گئے. ان حالات میں کیا کیا جائے؟ چاہے پھر وہ نیا کوئی فقہی مسئلہ ہو یا کوئی وہ نیا فتنہ ہو گمراہی، یا پھر وہ سیاسی حالات میں تبدیلی اور تغیر ہو، علماء کی طرف رجوع کریں. کیا کریں ہم اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. جاننے والوں سے پوچھو. اہل الذکر کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کے جاننے والے، جن کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، جن کے پاس وحی والا علم ہے. صاد والقرآن ذی الذکر
قرآن کو اللہ نے نصیحت والی کتاب قرار دیا. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالمین کے لیے ذکر ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ذکر کے ضمن میں آتی ہیں، تذکیر. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، مراد خطبہ ہے یہاں. کس کا خطبہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ بھی ذکر کے ضمن میں آتا ہے کہ جمعہ کی اذان جب ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے ندا لگائی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جلدی کرو پہنچنے کے لیے اللہ کی یاد کے لیے. اسی لیے فرشتے ان کے بارے میں کیا، جب امام آ جاتا ہے یستمعون الذکر، وہ نصیحت کی بات سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس میں آخرت کی بات ہے، قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی، تو ذکر کے سننے کے لیے وہ سب لپیٹ لیتے ہیں، نام لکھ رہے ہوتے ہیں نا کون کون آ رہا ہے، اور پھر جا کے ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. وہ خطبہ ہے. اور اس زمانے میں خطبہ کون دیتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہل ذکر کون ہے؟ کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہیں، جو لوگوں کو اللہ یاد دلاتے ہیں، آخرت یاد دلاتے ہیں، جن کے پاس جو نصیحت کرنے والے ہیں، خیر خواہ امت کے، اہل علم، گہرا علم رکھنے والے ہیں. ان سے پوچھے اگر نہیں معلوم. عمرو بن قیس کہتے ہیں اس آیت کے ضمن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قال أَهْلُ الْعِلْمِ. اس سے مراد کون ہیں؟ اہل علم ہیں. اگر اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو سیاق میں ہے، من باب اولا اس امت کے علماء ہیں. جب ان سے پوچھا جا سکتا ہے کوئی معاملہ تو ان سے من باب اولا پوچھا جا سکتا ہے. الفقیہ والمتفقہ میں یہ روایت موجود ہے. تو اہل الذکر سے مراد اہل العلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القرآن لم ينزل یکذب بعضہ بعضا. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کی ایک بات سے دوسری بات کو جھٹلایا جائے، بل یصدق بعضہ بعضا، بلکہ قرآن کی ایک بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے، اس کو اور سچ ثابت کرتی ہے. فما عرفتم منہ فاعملوا بہ، قرآن کی جو بھی بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، تم اس کو جانتے ہو، اس کا علم تمہارے پاس ہو تو اس پر عمل کرو. جس کا علم تمہارے پاس ہے، سمجھ میں آتی ہو، اس پر عمل کرو. وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمہ، اور قرآن کی جو بات تمہیں معلوم نہ ہو، جس کے بارے میں تم جاہل ہو، تو اس بات کو قرآن کے عالم کی طرف پھیر دو. اس کو کس کی طرف پھیرو؟ قرآن کے عالم کی طرف. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. اس لیے بعض لوگوں کا کہنا ہم کو عالم کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو عالم کی ضرورت نہیں، قرآن اتنا آسان ہے کہ بغیر عالم کے ہم سمجھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اسی قرآن میں ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جنہیں عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا. اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو پہلی بار سن رہا ہوں میں. ہاں، اس لیے تجھ کو معلوم نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ان آیتوں کو، ان مثالوں کو کون سوائے عالموں کے، علم والوں کے کوئی نہیں سمجھتا ہے. علم والے سمجھتے ہیں. آپ پوچھو کسی کو، بولو اللہ نور السماوات والارض، سمجھا کے دکھاؤ. ابن قیم نے بہت اچھی تفسیر اس کی ہے، الفوائد میں تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. تو ایک انسان اگر نہیں جانتا ہے گڑبڑ کرے گا. لہٰذا اگر قرآن کی بات وہ نہیں جانتا ہے، کس کی طرف لوٹا ہے؟ عالم کی طرف، قرآن کا علم رکھنے والے کی طرف. اور یہ صرف قرآن کی بات کے بارے میں نہیں ہے، پورے دین کے معاملات میں ہے کہ جب ہم نہیں جانتے ہوں تو ہم علماء سے رجوع کریں. امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان هذا العلم شيئا شريفا اذ كان من افواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار الى غير اهله. کہتے ہیں کہ جب یہ علم
یہ علم شریف تھا، شرف والا تھا، عزت والا تھا، اس کا ایک اونچا مقام تھا۔ جب یہ لوگوں کی یعنی علم والوں کی زبان سے لیا جاتا تھا اور اس کا مذاکرہ ہوتا تھا، علماء لوگوں کو سکھاتے تھے مجالس میں۔ فلما صار فی الکتب، لیکن جب یہ علم کتابوں میں قید ہو گیا اور کتابوں ہی میں رہ گیا اور لوگ کتابوں ہی سے لینے لگے، ذہب نورہ، اس کا نور چلا گیا، نہ علمی مجالس ہیں، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، بس لوگ واٹس ایپ پہ میسیجز پڑھ رہے ہیں، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں، بس اسی پہ قناعت کر رہے ہیں، دینی مجالس میں نہیں آ رہے، علماء کی زبان سے، ان کی تفہیم سے، ان کی صحبت سے علم نہیں سیکھ رہے۔ ذہب نورہ وصار الی غیر اہلہ، اور پھر یہ علم ان کی نظر ہو گیا جو اس کے لائق نہیں ہے۔ پھر یوٹیوب پہ ایسے لوگ کھڑے ہو کے بول رہے ہیں جو بولنے کے لائق نہیں ہے، لائق نہیں لیکن لائق ان کو ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم علم کو علماء سے لیں، علم کو ان سے لیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، یا ایسے لوگوں سے جن کے لیے علماء کی طرف سے اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔